کھانے میں نمک کم ہے۔ شوہر نے سالن سے بھری پلیٹ میرے منہ پہ دے ماری۔ سارا چہرہ جل گیا اور ساس دروازے پہ کھڑی کہکہا لگانے لگی۔ میں کامتی انگلیوں سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب وہ کمرے سے نکلا اور جاتے جاتے بول گیا، تیری سزا تو طلاق ہے، مگر اس سے پہلے وہ کرنا ہے جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا۔ میں اس وقت سجدے میں گر پڑی اور روتی رہی، اور جب سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور میرے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ان تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، جو کہ میرے شوہر کا گھر پہ پہنچنا تھا۔ آج اپنے چھوٹے بیٹے کی دوائی کے لیے میں کلینک گئی ہوئی تھی، اور وہاں سے خوار ہو کے جب گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس نے گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور جیسا بکھیڑا پھیلا ہوا تھا۔ جب واپس آئی تو گھر ویسے کا ویسا منظر پیش کرنے لگا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ اس 1 گھنٹے میں مجھے گھر کا حلیہ بھی سدھارنا تھا، کھانا بھی بنانا تھا، اور اپنے بچے کو بھی دیکھنا تھا۔ ان سارے کاموں کی لسٹ میرے دماغ میں چلنے لگی اور میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلائے۔ کھانا بنانے کے دوران مجھ سے غلطی ہوئی، اور اسی غلطی نے مجھ پہ میری زندگی کی ساری خوشیوں کو حرام کر دیا۔ مجھے اچھی طرح بتا دیا کہ میرے برے وقت میں کون میرے ساتھ ہے۔ میں بالکل تھک کے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن گھر صاف تھا، بچے بھی صاف ستھرے تھے، اور کھانا بھی بن گیا تھا۔ البتہ میری کمر کا درد جاتا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی سکون کا سانس لینے صوفے پہ بیٹھی ہی تھی کہ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اچھل پڑی۔ میرے شوہر سخت مزاج کے انسان تھے، جن کے آتے ہی گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو جاتا اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی۔ جلدی جلدی میں نے جا کے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ سے بیگ لیا اور انہیں پانی پیش کیا۔ پانی پی کے انہوں نے فوراً سے کھانا لگانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے تولیہ اٹھایا اور ان کے چہرے کا پسینہ صاف کیا، پھر ان کے ہاتھ پیر دھلوائے۔ انہوں نے کپڑے بدلے اور میز پہ آ کے کھانا کھانے لگے۔ مجھے سکون تھا کہ آج کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہی سکون میری بربادی کی ذمہ داری بننے والا ہے، اور میں ایک ایسے عذاب سے دوچار ہونے والی ہوں جس کا مجھے خود بھی علم نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انہوں نے پہلا نوالا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی وہ مجھے زندگی بھر یاد رہ جانے والی تھی۔ انہوں نے اسی وقت کھانے کی وہ پلیٹ جو میں نے چولہے سے گرم گرم دیگچی سے سالن بھر کے ان کے آگے رکھی تھی، وہی گرم ابلتا ہوا سالن انہوں نے میرے منہ پہ دے مارا۔ میں حواس باختہ سی ہوئی اور ایک دم سے اپنی آنکھیں میچ کر بلند آواز سے چیخی، یہاں تک کہ میری چیخوں کی آواز پورے گھر میں سنائی دی۔ میرے بچے سہم کے رونے لگے، اور میری ساس نے اپنے کمرے سے نکل کے یہ تماشا دیکھا، لیکن مجال ہے جو ان کے چہرے پہ ذرا برابر بھی افسوس ہو، بلکہ وہ تو سینے پہ ہاتھ لپیٹ کے میرے ساتھ ہونے والا یہ تماشا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کے میرا سر پکڑا اور اس بچے کچے سالن میں ڈبونے لگے جو پلیٹ میں باقی تھا۔ میری چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا کر دیا میں نے جیسے ہی پوچھا تو میرے منہ پہ انہوں نے زوردار تھپڑ مارا۔ چہرہ ویسے ہی سالن کی جلن سے بالکل سرخ ہو چکا تھا، اور میرا پورا وجود جل رہا تھا۔ انہوں نے مزید اس پہ 2 تھپڑ مار کے میرے درد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ کہنے لگے، تم جیسی پوہڑ عورت سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور اب اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ سالن میں نمک اتنا کم تھا کہ میرے حرام کی کمائی ہے نا، جو تم اس میں سارے پیسے ضائع کر رہی ہو، اور ڈھنگ کا کھانا بنا کے بھی نہیں دیتی ہو۔ وہ مجھے باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پہ دھکا دیا اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج تو میں تجھے طلاق دے کے رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تیرے ساتھ ایک ایسا سلوک کروں گا جسے دیکھ کے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ گئی اور وہیں بلک بلک کے رونے لگی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اور اسی وقت سے میری بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی زندگی کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں تھی، کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب سے آنکھ کھولی تو خود کو آزمائشوں میں گھرا ہوا پایا۔ میں بلک بلک کے روتی تھی کہ اللہ، کبھی میری زندگی کی آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، یا میری زندگی آزمائشوں کا ہی دوسرا نام ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک مسکراہٹ بھی نصیب نہ ہوگی۔ خدا پاک نے میری زندگی اتنی مشکل کیوں بنائی ہے؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا تھا۔ میری زندگی کی کہانی ایک اچھے خاصے گھرانے میں پیدائش کے وقت شروع ہوئی، اور ختم کب ہونی تھی یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک ایسے گھرانے میں پایا جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن شاید گھر والوں کو مجھے اپنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا شاید میں ان پہ ایک اضافی بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ میری پیدائش کے وقت نہ کوئی جشن منایا گیا، نہ مٹھائیاں بانٹی گئیں، حالانکہ میں تیسری اولاد تھی، اور تیسری اولاد کا ہونا کوئی بہت زیادہ انہونی
सामान्य बात नहीं होती, पर मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुई कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हो गई जहाँ मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अम्मी और अब्बू का ताल्लुक़ अच्छे खासे घराने से था, लेकिन सोच वही सतही सी थी। दादी को बेटा चाहिए था और मैं तीसरी बार पैदा हो गई, तो मुझे एक तबरुक समझ के दूसरे को दे दिया गया, ताकि दूसरे लोग भी मुझसे फ़ायदा उठाएं, और यहीं से मेरी ज़िंदगी की काया पलट शुरू हो गई। अब्बू इकलौते बेटे थे, उनका कोई भाई और बहन नहीं था। इसलिए दादी की ख्वाहिश थी कि अब्बू की औलाद में बेटा और बेटी दोनों मौजूद हों। लेकिन जब अम्मी तीसरी बार उम्मीद से हुई और फिर मेरी पैदाइश हुई, तो जैसे उनके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। अम्मी और अब्बू के ये पसंद की शादी थी। शुरू में दादी उनसे नाराज़ थी, क्योंकि वो अब्बू की शादी अपनी भतीजी से करना चाहती थी, पर अब्बू ने अम्मी को पसंद कर लिया। अम्मी भी ऑफिस में काम करती थीं। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि अम्मी और अब्बू के घराने में बहुत फ़र्क था। अब्बू एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अम्मी मुतवसत तबके से, जहाँ दूसरे बहन भाइयों का खर्चा उठाना एक जिम्मेदारी समझा जाता था। इसी वजह से कुछ हद तक अम्मी ने अब्बू को अपने जाल में फंसाया। ये कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन यही सच था, क्योंकि अम्मी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी अमीर कबीर शख्स से शादी कर लें। अब्बू उस कंपनी में सीनियर मैनेजर के ओहदे पे फाइज थे, इसलिए अम्मी ने उनका इंतखाब किया। उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ी और यूं दोनों ने शादी कर ली। दोनों के घर वालों में से कोई भी राज़ी नहीं था और उन्होंने अपनी मन मानी की और कोर्ट मैरिज करके फिर अब्बू अम्मी को ससुराल ले आए, जहाँ दादी ने थोड़ी सी पसोपेश के बाद उन्हें कबूल कर लिया, क्योंकि अम्मी खूबसूरत थीं और बिल्कुल वैसी बहू की तरह शक्ल सूरत रखतीं जैसी मेरी दादी को चाहिए थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, जिसमें कई कमरे थे, नौकर चाकर थे। गर्ज दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन शायद मेरे लिए ये नेमत बनी ही नहीं थी। ये घर मेरे लिए अजनबी ही था और यहाँ के मकीन मुझे कभी अपने लगे ही नहीं। मुझसे पहले अम्मी की 2 बेटियां पैदा हुईं, तो दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब की बार अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का ही होना चाहिए। अम्मी इस बात से बहुत डर गईं और उन्होंने अब्बू को मज़ीद बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कुदरत ने अपना रंग दिखाया और अम्मी एक बार फिर से उम्मीद से हुई। तब 9 महीने बाद मैं पैदा हुई और घर के तमाम मकीनों के मुंह लटक गए। अम्मी को अपनी बका की फिक्र थी। अब्बू को ये डर था कि दादी पूरे घर में हंगामा शुरू कर देंगी, और मैं तो एक मासूम नन्ही परी थी जिसे किसी चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था। खैर, मेरी पैदाइश के तीसरे दिन ये तय पा गया कि मुझे गोद में एक ऐसे बे औलाद जोड़े को दिया जाएगा जो अपना खर्चा भी खींच खींच के निकालते थे। काश मैं उस वक्त अपने हवासों में होती तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखती, लेकिन अफसोस मैं ऐसा न कर सकी और मैं एक ऊंचे घराने से एक ऐसे घराने में आ गई जहां औलाद की कमी के साथ साथ गुर्बत के भी डेरे थे। अम्मी ने एक बार भी मुझे एक मुतवस्सत तबके में देने से मुतल्लिक न सोचा। वो तबका तो गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मी के भाई थे, यानी मैं अपने मुमानी और मामू की गोद में दे दी गई। अम्मी अपने इस फैसले से बहुत खुश थी, क्योंकि दादी ने उन्हें कहा था कि अगर तुम अपनी ये बेटी अपने भाई को दे दो तो फिर चौथा बच्चा जो होगा वो बेटा ही चाहिए। अम्मी ने खुशी खुशी मुझे अपने भाई के हाथ में सौंप दिया और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मामू और ममानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन ये सिर्फ चंद महीनों की बात थी। जब मैं बड़ी हुई और फिर मामू की नौकरी चली गई, जो थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता था वो भी अब ना चलने के बराबर हो गया, तो मामू और ममानी ने मुझे मनहूस करार देना शुरू कर दिया। मैं बच्ची थी, इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ बदल गया हो। पहले मुझे उनका प्यार मिलता था, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी नफ़रत मिल रही थी। मैं कहीं की नहीं रही। उस दिन से मेरे अंदर एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हुई, और जब मैं 4 साल की उम्र को पहुंची तो ममानी ने एक दिन मुझे इस कदर मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया कि जा दफ़ा हो जा, अपनी माँ के पास चली जा। दूसरी तरफ अम्मी जब चौथी बार उम्मीद से हुई तो अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, और यूँ वो मुझे तो यकसर बुला बैठी। इधर मामू और ममानी ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आई ही क्यों हूँ। काश मैं पैदा होती ही ना। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में पैदा होता। मामू और ममानी ने जब गोद लिया उसके 3 साल बाद ही उनका बेटा पैदा हुआ, और तब से उन्होंने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें जैसे अब उनका सर दर्द नहीं रहा, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। जब 8 साल की उम्र तक पहुँची तब तक मैंने यही जुमले सुने कि ये बच्ची मनहूस है। जब से अपने माँ बाप के घर पैदा हुई तो अपने माँ के लिए इसने मुसीबत खड़ी की, और जब हमारे घर आई तो हमारे लिए भी मुसीबतों के पहाड़ लेके आई है, जो हमारे घर पे आके इसने तोड़े हैं।
ان کی یہ گفتگو میرا دل چیر کے رکھ دیتی۔ اب ان کے لیے ان کا بیٹا ہی سب کچھ تھا اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن جب میں نے ماموں سے جھگڑ کے یہ کہا کہ آپ نے ہی مجھے میری ماں سے الگ کیا، آپ پہ ہی میری تعلیم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خدا کے لیے آپ مجھ سے میرا یہ حق نہ چھینیں، تو انہوں نے مجھے سرکاری اسکول میں جیسے تیسے کر کے داخل کروا دیا۔ میرا یونیفارم، میری کتابیں، ان تمام چیزوں سے اب انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے امی ابو کو ہر ممکن حد تک یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھیں گے، لیکن ہر دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا اور انہوں نے مجھے بیٹی تو کیا نوکرانی ہی بنا کے رکھ دیا۔ صبح سے لے کے شام تک میں کاموں میں لگی ہوتی، حالانکہ میری عمر صرف اور صرف 10 برس تھی۔ ان 10 برسوں میں مجھے اپنی زندگی سے ہی نفرت ہو گئی۔ امی اور ابو نے مجھے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا۔ ایک دو بار ممانی نے ان سے ملاقات کرنے بھیجا تو انہوں نے بھی مجھ سے اس قدر اجنبیوں والا رویہ اختیار کیا کہ میرے آنسو نکل آئے اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ذات کا محور صرف اور صرف میرا خدا ہے اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میری زندگی ایک دم سے جیسے بدل کے رہ گئی۔ اب دن رات اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرتی، باتیں کیا کرتی اور اسی کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں نے میٹرک مکمل کر لیا تو ماموں اور ممانی نے جلد از جلد میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیا، اور رشتے بھی ایسے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ کبھی کسی 50 سال کی عمر کے شخص کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے تو کبھی کسی بڈھے کو سنبھالنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت کے طور پہ میرے نکاح کے لیے مجھے پیش کر دیتے۔ میں ان تمام چیزوں سے عاجز ہو گئی اور روتے ہوئے اللہ سے صرف یہی دعا مانگتی کہ اللہ تو مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر کہ وہاں میری زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی، بلکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آنا باقی ہیں اور مجھے اس کے لیے مضبوط ہونا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، تبھی ہمارے پڑوس میں سریا خالہ آ کے رہنے لگی۔ اکثر مجھے چھت پہ دن رات کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھتی تو مجھے اپنے پاس بلا کے ایک دن انہوں نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ حیات نہیں ہیں؟ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تمہیں ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی مارتی بھی ہوں گی، کیا بات ہے؟ کیا تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ جب اپنے منہ پھیر لیں تو پھر پرائے سے کیا شکوہ کرنا۔ میری عمر 12 برس کی تھی۔ میں نے انہیں اتنا بتایا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں۔ انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، زبردستی میرے ماں باپ سے لیا اور میرے ماں باپ نے بھی انہیں شوق سے دے دیا۔ بس یہی میری کہانی شروع ہوئی اور میں اب تک ذلیل و خوار ہوتی چلی آ رہی ہوں۔ سریا خالہ کو مجھ پہ بہت زیادہ ترس آیا اور انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہا کرو۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، مجھے بہت شوق تھا کہ کوئی بیٹی ہو جس سے میں باتیں کروں، اس سے اپنے دل کا حال کہوں۔ سمجھو آج سے تم میری بیٹی ہو۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ان سے دوستی کر لی۔ یہ دوستی میری لے پالک ماں سے چھپی ہوئی تھی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے گھر میں چھپا کے رکھتی۔ اب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میں بلا جھجک سریا خالہ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگی تھی۔ وہ ہر بار مجھے سنبھال لیتی۔ ممانی جان ایک بار پھر سے میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیا اور انہوں نے سریا خالہ کے بیٹے کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا۔ یہ بات مجھ پہ بجلی بن کے گری، کیونکہ سریا خالہ واقعی میں ایک بہت اچھی اور نیک انسان تھی۔ انہوں نے ایک دو بار ممانی جان کو خوف دلانے کی کوشش بھی کی کہ تم کیسی انسان ہو، تم نے اس بچے کی ذمہ داری دی ہے، اب تم اس کی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہی ہو، تمہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب ذمہ داری لو تو اسے خوف خدا کے زیر اثر نبھاؤ بھی، ورنہ تم گنہگار ٹھہرو گی۔ روبینہ ممانی کو اس وقت تو احساس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جیسے ایک بار پھر سے بے حسی دکھانی شروع کر دی اور محض 15 برس کی عمر میں انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ سریا خالہ کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے بارہا روبینہ ممانی سے کہا کہ تم ایسا مت کرو، میں ایسے بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن روبینہ کو شاید مجھ سے کوئی حسد تھا یا بیر تھا، کیا تھا مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے سریا خالہ کی بات کا ذرا بھی مان نہ رکھا اور مجھے بیاہ دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین دن تھا اور مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی شعور نہیں تھا۔ خوفناک اس وجہ سے کہ میرے سسرال میں اور میرے میکے میں کچھ فرق نہیں تھا۔ ماموں اور ممانی نے تو جیسے مجھے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے سسرال والے شروع میں تو مجھ سے بہت پیار محبت جتاتے تھے، بالکل میرے ماموں اور ممانی کی طرح، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کرنا شروع کیا اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔
میرے اصل ماں باپ کو مجھ سے متعلق کسی خبر میں کوئی دلچسپی نہ رہی، نہ انہوں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو یعنی میری بہنوں کو اچھی جگہ بیاہ کے بہت سارا جہیز دیا، اور یہاں جہیز نہ لانے کی پاداش میں مجھے اپنے سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میرے شوہر بہت زیادہ سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے پیار محبت سے توجہ نہ دی، الٹا ہر وقت مجھے ٹوکتے رہتے، کبھی کسی غلطی پہ تو کبھی کسی غلطی پہ۔ سونے پہ سہاگا میری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا، اور یہ 1 سال میں نے تانوں اور تشنوں میں گزارا تھا کہ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، مجھے گھر کے کام نہیں آتے، مجھے ڈھنگ بھی نہیں ہے، میں ایک پھوہڑ بہو ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے میری ساس سے سننا پڑتا، اور شوہر اکلوتے لاڈلے تھے، اپنی ماں کی ہر ایک بات سنتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے وجہ پوچھنے کی کوشش محسوس نہ کی۔ جب کبھی ان کی والدہ انہیں پٹیاں پڑھاتی تو الٹا مجھ پہ آ کے برس پڑتے اور مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانے سے دریغ نہ کرتے۔ شادی کے 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ شروع کے 15 دن بس خوشی میں گزرے، اور اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، ہر دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن نام نہاد میکے میں آ کے بیٹھ گئی کہ اب دوبارہ نہیں جاؤں گی، تو ماموں اور ممانی نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہا یہاں آنا ہے تو ضرور آؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے تمہیں نہیں رکھ سکتے، تمہیں گود لینا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی شادی کر دی تھی، اور اس کی بھی بیوی آ چکی تھی۔ اب تو میرا وہاں جانا بالکل ہی بند ہو گیا، اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ میں نے اسی دوران کئی بار اپنے اصل ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار امی سے فون پہ بات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے جیسے میرے مسئلے پہ دھیان ہی نہ دیا، الٹا مجھے ہی نصیحتیں کی کہ بیٹا شروع میں سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی برداشت کرو۔ جبکہ میں نے کیا بتاتی کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میرا نام نہاد میکا بھی مجھے بالکل بھی سکون نہ دے سکا، اور اب سسرال نے تو جیسے ہر حد پار کر دی تھی۔ سالن میں ذرا بھی کمی بیشی ہو جاتی تو میرے شوہر وہی چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے، اور ساس دور کھڑی ہو کے تماشا دیکھتی، اپنے بیٹے کو بالکل بھی نہ روکتی، نہ یہ کہتی کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آج اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل کو کوئی تمہاری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن نہ تو میری ساس کو کوئی خوف خدا تھا، اور نہ ہی میرے شوہر کو یہ پتا تھا کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہیں تو بس اپنی عزت پیاری تھی، اور انہوں نے مجھے پیروں تلے رول ڈالا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ 2 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ تب کہیں جا کے سانس تھوڑا تھم چکی تھی۔ اس کے تانے تو ختم ہو گئے، لیکن پیٹھ پیچھے وار کرنا اس نے نہ چھوڑا، اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس رات میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ شوہر تو میرے برابر میں بستر پہ آرام سے سو رہے تھے، اور میں ساری رات کی جاگی ہوئی۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی تو شوہر نے بہت سی باتیں سنا دی۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ سر میں بے حد درد تھا، ساری رات نیند جو نہیں آئی تھی۔ ادھر ساس نے بھی واویلا مچانا شروع کر دیا کہ کیسے انسان ہے، اسے کسی چیز کا خیال نہیں کہ شوہر بھوکا ہی چلا جائے، اسے اس بات کا انتظار ہے۔ میں چپ چاپ ساس کی بھی بات سنتی رہی۔ میرے اندر برداشت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک عرصہ درندوں کے درمیان جو گزارا تھا، شوہر کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے بیٹے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آئی۔ وہاں ڈاکٹر کے پاس لمبی قطار دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ آج شوہر نے کہا تھا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں گے۔ اب میرا سانس تیز ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ تھمائی تھی۔ دوائی کی دکان پہ پہلے سے ہی اتنا رش تھا۔ وہاں جا کے قطار میں کھڑے ہو کے اپنے بخار میں تپتے ہوئے بیٹے کو اپنی گود میں چھپا کے میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ تب کہیں جا کے مجھے دوائی ملی، اور میں فوراً سے رکشے میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گئی، جہاں میں نے جلدی ہاتھ چلائے۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی بچا تھا۔ 7 بجے شوہر نے آ جانا تھا، اور میں نے روبوٹ کی طرح کام کیا، کیونکہ ساس نے حسب معمول میری کوئی مدد نہ کی، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میرے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ کھانا بھی نہیں بنا تھا، میری بیٹی بھی بھوکی تھی۔ یہ سب دیکھ کے میں رو پڑی، لیکن اگر رونے میں وقت ضائع کرتی تو شوہر دوبارہ سے باتیں سناتے کہ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں اپنا گھر بسائے ہوئے ہیں، تم ہو کہ بس تمہیں رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے پاس ماں باپ کے نام پہ کوئی خاص اور ٹھوس رشتہ تھا، اور نہ ہی شوہر میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ مجھے اپنی قسمت پہ زور کا رونا آیا، لیکن پھر رونے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے جلدی ہاتھ چلا کے کھانا تیار کر لیا۔ شوہر آئے تو میں نے انہیں کھانا دیا، اور یہیں گڑبڑ شروع ہو گئی۔
آج میں پہلی بار کھانا چکھنا بھول گئی تھی اور جیسے ہی شوہر نے پہلا نوالا لیا انہیں نمک کم محسوس ہوا۔ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا اور وہ ابلتا ہوا سالن جو میں نے ابھی دیگچی سے اتار کے انہیں پیش کیا تھا انہوں نے وہ میرے منہ پہ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی، جلن سے میرا پورا وجود جلنے لگا۔ سالن اتنا گرم تھا کہ میرے چہرے پہ لال دھبے نمایاں ہو گئے اور میں زاروں قطار چیخ مار کے رو پڑی۔ میرے بچے مجھے دیکھ کے رونے لگے اور مجھ سے چمٹ گئے، لیکن میرے شوہر کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے دور دھکا دیا۔ میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا تو آنکھیں دھندلانے لگی، آنکھوں میں بے تحاشا جلن محسوس ہوئی۔ میں اونچا اونچا رونے لگی۔ ساس دور کھڑی ہو کے تماشا دیکھ کے ہنس رہی تھی کہ واقعی میں تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور مجھے لگا کہ اب میں زمین میں دھنس جاؤں گی، لیکن دوبارہ مڑ کے اس انسان کے درمیان زندگی نہیں گزاروں گی۔ تبھی میرے شوہر نے میرے بال پکڑ کے مجھے زور سے دھکا دیا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کے میں کانپ اٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا تو صرف طلاق کا لائق نہیں بلکہ تجھے تو میں ایک ایسا کام کر کے چھوڑوں گا جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سن کے میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا کہ کیا طلاق سے پہلے بھی کوئی ظلم باقی رہ گیا ہے جو میرا شوہر مجھ پہ ڈھانا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کیونکہ یہ سوچنا تو بہت آسان تھا کہ اس سے طلاق لے کے علیحدہ ہو جاؤں، لیکن اس پہ عمل کرنا انتہائی مشکل۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے کیا مجھے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ بے تحاشا آسان لگا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور دوڑ کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور ایک لباس دیا، کہا یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ جو کچھ تو نے آج کیا ہے یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی مجھے کھانا بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، تو نے اس بات کا خیال نہ رکھا تو بیوی کس بات کی ہے؟ میں تجھے طلاق دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے تجھے تیار ہونا ہوگا۔ اس نے زور زبردستی سے مجھے کپڑے تبدیل کروائے اور میں تیار ہو کے باہر آئی تو اس نے مجھے دلہن کی طرح میک اپ کرنے کا کہا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کو دیکھ کے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور یہیں سے میرے شوہر نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔ جب میں تیار ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے مجھے آنکھیں صاف کرنے کا کہا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا، جہاں کا منظر دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ان کے دوستوں کی ایک لمبی قطار تھی، کوئی کل 5 سے 6 دوست تھے جو مجھے درندوں کی طرح دیکھنے لگے، یعنی میرے شوہر نے مجھے بیچ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دیا اور اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو نوچ کھسوٹ کر اسے وہاں پہنچا دو جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہو سکے، میں اس سے بچے بھی چھین لوں گا۔ یہ عورت سزا کے لائق ہے جو اپنے مرد کا خیال نہ رکھ سکے۔ یہ سن کے میری بس ہو گئی۔ میں نے اسی وقت ڈرائنگ روم میں پڑا گلدان اٹھا کے اپنے شوہر کے سر پہ دے مارا اور اس کے دوستوں کو انگلی اٹھا کے زور زور سے چلاتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی جو خفیہ ایجنسی میں نوکری کرتا ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کے ان کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ یہ لوگ صدمے میں آ گئے اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گئے۔ تبھی میں نے پولیس کو کال ملائی اور اپنے دونوں بچوں کو لے کے گھر سے بھاگ گئی۔ راستے میں ہی پولیس وین دیکھی تو میں روتے ہوئے ان سے مدد مانگ کے وہیں سڑک پہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں دوڑ کے افسر کے پاس گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس سے صرف اتنا کہا کہ میرے ظالم شوہر نے نہ صرف مجھے طلاق دی بلکہ مجھے اپنے دوستوں کو 2 ٹکے کے عوض بیچ دیا اور بچے بھی رکھنے کی دھمکی دی۔ میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، وہاں پڑا گلدان اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے دفاع میں کیا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی اور اپنی جان کی فکر ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گا اور میری جان کا دشمن بن جائے گا۔ اس نے مجھ پہ ظلم و تشدد کی ہر حد پار کر دی ہے۔ ساتھ ہی میں نے وہاں موجود لیڈی پولیس کانسٹیبل کو اپنے جسم پہ نشان دکھایا تو انہوں نے مجھے تھانے چلنے کا کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے کپڑے بدلوائے اور پھر میں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کے سینے سے لگائے اس کانسٹیبل پولیس کو سب کچھ بتانے لگی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ آج تک کیا 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 تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ مجھے 2 نمبر عورت سمجھ کے اس نے بیچنے کی ٹھان لی، لیکن اس پر میری عزت نے جوش مارا اور میں نے اسی وقت اسے زخمی کر کے ہسپتال پہنچا دیا۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ اسے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی ہمارے سامنے دی ہے، لیکن اب تمہارے بیانات کی روشنی میں ہم نے اسے گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ چلایا ہے۔ انہوں نے میرے جسم پہ موجود تشدد کے نشانات کی بھی ایک پوری رپورٹ بنا لی اور یوں میرے شوہر کو جیل ہو گئی۔
بیوی پہ تشدد کے کیس میں، اقدام قتل کے کیس میں اور ذہنی طور پر ٹارچر کرنے اور مار پیٹ کے کیس میں پولیس نے انہیں اندر کر دیا اور انہوں نے مجھے تحفظ فراہم کیا۔ میں رو پڑی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوبارہ میکے گئی تو ماموں اور ممانی ضعیف ہو چکے تھے اور انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر تم یہاں آ کے رہنے لگو گی تو ہمارا بیٹا بھی ہمیں گھر سے نکال دے گا، اور وہاں سے نا امید ہو کے میں واپس لوٹ رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک جانی سی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہے نہ کر پائی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ثریا خالہ تھی۔ میں نے ان سے جا کے بری طرح لپٹ گئی اور ایسا روئی جیسے میں نے اپنے اندر بہت سارا غبار بھرا ہوا ہو اور اب وہ غبار پھٹ کے باہر آ رہا تھا۔ ثریا خالہ نے میری بہت زیادہ مدد کی اور انہوں نے ہر ممکن حد تک یہ کوشش کی کہ مجھے اس گھر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ان کا بیٹا وکیل بن چکا تھا اور اب بیرون ملک مقیم اپنے دوست کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہا تھا۔ ثریا خالہ نے جیسے ہی اسے فون پہ بتایا کہ میں 2 بچوں کے ہمراہ شوہر سے طلاق لے کے واپس آ گئی ہوں تو اس نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ثریا خالہ حیران رہ گئی۔ میں نے ثریا خالہ سے 2-3 دن وقت مانگ لیا اور کہا کہ میں جلد ہی اپنا کوئی ٹھکانہ کر کے یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گی۔ اپنے بچوں کو ثریا خالہ کے حوالے کر کے میں نے بہت سارے کام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تب مجھے ایک عورت نے بتایا کہ اگر تمہیں سلائی آتی ہے تو سلائی کرنا شروع کر دو، اور اگر بچوں کو پڑھا سکتی ہو تو شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو، اس طرح تمہارا خرچہ آہستہ آہستہ نکل آئے گا۔ میں نے اس کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے اپنے پاس موجود زیور بیچ کے ایک گھر کرائے پہ حاصل کر لیا اور اپنے بچوں کو لے کے وہاں چلی آئی۔ حالانکہ ثریا خالہ مجھے بہت منع کر چکی تھی، لیکن میں ان کا بس اتنا احسان ہی لے سکتی تھی۔ اس سے زیادہ احسان لیتی تو شاید خود سے نظریں نہ ملا پاتی۔ میں نے اللہ کا نام لے کے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کرایا، کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور میرے شوہر اور ساس کو بالکل بھی پڑھائی کروانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بل بوتے پہ انہیں سرکاری اسکول میں داخل کروایا اور خود سارا دن گھر میں بیٹھ کے سلائیاں کرتی رہتی۔ میری عمر صرف اور صرف 22 برس تھی اور ان 22 برسوں میں نے جیسے کئی سالوں کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ میرے شوہر کو تو جلد قید کی سزا ہو گئی اور انہیں پورے 30 سال جیل میں قید ہونا پڑا۔ یہ خبر میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی خبر تھی۔ میں نے اس وقت اللہ کے آگے گڑ گڑا کے سجدے میں دعائیں مانگی کہ وہ درندہ کبھی جیل سے باہر نہ آئے۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ اسے اتنے سال قید کی سزا ہوئی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے بچے بہت زیادہ سہم گئے تھے اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ اب ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کی ماں بھی میں ہوں۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ میری طرح صابر و شاکر تھے۔ انہوں نے اچھی طرح جان لیا کہ ہمارے بابا نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو کے رہ گئے۔ دن گزرنے لگے، میں صبح سلائی کرنے بیٹھتی تو شام تک سلائی کرتی رہتی، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چلتے رہتے اور پھر شام کو میں ٹیوشن پڑھاتی، کیونکہ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ نہ مجھے اپنے لے پالک والدین کی کوئی خبر تھی اور نہ مجھے اپنے حقیقی والدین کی کوئی خبر مل سکی تھی۔ حالانکہ میں نے خود ہی ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سوچا کہ جو بھی بنوں گی میں خود ہی بنوں گی، کسی کا سہارا نہیں لوں گی۔ البتہ ثریا خالہ اکثر میرے پاس اور میرے بچوں کے پاس آ کے خیر خیریت معلوم کرتی۔ اکیلی عورت کا رہنا بھی ایک بہت مشکل کام تھا اور اس سلسلے میں بھی مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کوئی مرد فری ہونے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی مرد بلا وجہ تنگ کرتا، اور جسے یہ پتہ چلتا کہ میں اکیلی ہوں تو ایک بار تو ایک مرد میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے بھی شیرنی بن کے اسے بتانا پڑا کہ ایک عورت کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں اور نہ ہی اسے اپنے جال میں پھنسانا اتنا آسان کام ہے۔ میں وقت سے پہلے مضبوط ہو گئی، میرے بچے بھی اب بڑے ہونے لگے۔ 25 سال کی عمر کو پہنچی تو اپنے پاس اچھی خاصی جمع پونجی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے میں نے جمع کر لی تھی۔ دن گزرنے لگے، میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی بہت سی خواہشات کو مارا۔ تبھی ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس سی عورت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے نقوش کچھ جانے پہچانے سے لگنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے تو کہتی ہیں تم سے ہی ملنا ہے، اور میرے گلے لگ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ نفیس سی خاتون میری حقیقی ماں تھی، جنہوں نے مجھ سے ہمیشہ آنکھیں موڑ لیں اور کبھی پلٹ کے میرے بارے میں نہ پوچھا۔ وہ مجھ سے مل کے روتی رہی، لیکن میں بالکل خاموش سپاٹ چہرے سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے پہننے اوڑھنے غرض ان کے ہاتھوں میں موجود زیورات سے بھی میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس قدر خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، لیکن میں ان کی عمارت سے متاثر نہ ہوئی۔ بھلا میں ان کی عمارت سے کیسے متاثر ہوتی کہ اس عورت سے میں نے زندگی میں ہمیشہ یہ شکوہ رکھا کہ آخر انہوں نے مجھے ہی قربانی کا بکرا کیوں بنایا، لیکن میں چپ رہی۔
تب انہوں نے پاسپورٹ نکال کے میرے آگے بڑھایا، کہا سارے کاغذات مکمل ہیں، تم ہمارے ساتھ باہر چلو۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی، مجھے ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ انہوں نے ان سے وہ پاسپورٹ لے کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں یہی بہت ہے، لیکن جس طرح میں نے زندگی میں جد و جہد کر کے اکیلے ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ اب دوبارہ یہاں نہ آئیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی جسے آپ نے ماموں ممانی کو گود دے کے بات ختم کر دی تھی وہی مر گئی تھی۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے بھی بالکل کوئی رحم نہ آیا، نہ میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، کیونکہ جو کچھ میں نے سہا تھا ان کا 1% بھی انہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے میں کیسے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کے چلی گئیں، دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ میرا دل رو پڑا، لیکن میں کیا کرتی؟ جو شخص میرے ساتھ میرے برے وقت میں موجود نہیں ہوتا، میں کیسے انہیں اپنے اچھے وقت میں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی؟ دروازہ بند کر کے کافی دیر تک میں روتی رہی، تبھی دوبارہ دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ثریا خالہ کھڑی مسکرا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ ثریا خالہ اندر آئیں، کہنے لگی بس بہت ہو گیا، بہت اکیلے زندگی گزار لی، اب ہمیں بھی موقع دو اپنی خدمت کا۔ تمہارے جیسی صبر والی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی، جس نے اتنی کم عمری میں ہی اپنی ساری مشکلات کو خود حل کیا اور آج فخر سے سر اٹھا کے زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے ان کی بات کا مفہوم سمجھ نہ آیا، لیکن اس وقت میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے میرے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنائی، اور ان کے بیٹے نے مجھے باقاعدہ طور پہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ میں پچھلے 10 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور آج میرا انتظار ختم ہوا، لہٰذا اب تم منع نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہارے بچوں سے کوئی مطلب نہیں، ہم ایک نئی جگہ جا کے نئے شہر میں اپنی زندگی بسائیں گے۔ میں نے کاغذات مکمل کر دیے ہیں، بس کچھ قانونی کارروائی رہتی ہے، پھر میں، امی، تم اور بچے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا کے رہنے لگیں گے، جہاں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا، شاید میری ان دعاؤں کا ثمر تھا جو میں اکثر رات کو اٹھ کے سجدے میں مانگا کرتی تھی۔ ثریا خالہ کے بیٹے جیسا لائق فائق شوہر اگر مجھے پہلے ہی مل جاتا تو زندگی گلزار ہو جاتی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میرے بچوں نے بھی میرے شوہر سے خوب دل لگا لیا، اور اب میں ان کے ساتھ ایک دوسرے انتہائی پرسکون ملک میں اپنوں سے دور زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میری زبان پہ صرف اور صرف شکر گزاری ہی ہوتی ہے، اور میں اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پہ حیران ہو کے مسکرا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھنی تھی، لیکن بہت سے غموں سے گزار کر آج سارے غم ختم ہو گئے، اور اب صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں میری زندگی میں چھائی ہوئی تھیں۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ میری زندگی اب شکر گزاری کے آسرے گزر رہی تھی۔